علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اخلاقی اقدار میں ایک اہم اخلاق عفو درگزر کرنا ہے۔ عفو کا لفظی معنی درگزر کرنا، سزا نہ دینا کے ہیں۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی گناہ بخش دینے اور خطاؤں سے درگزر کرنے کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں عفو درگزر ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زیادتی یا حق تلفی کی صورت میں طاقت انتقام ہونے کے باوجود رضائے الہی کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیا جائے۔ عفو درگزر کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں بہت سی آیات ہیں۔ ازروع قرآن انسان کی اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے مواقع پیش آتے ہیں جب وہ غیظ و غضب کی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں بدلہ اور انتقام لینے کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں دوسروں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ غصے پر قابو پانا ایک بہترین عمل ہے۔ غصہ اگرچہ انسان کی حمیت، غیرت اور عزت نفس کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان غصہ سے بے قابو ہو کر اپنے عقل ہی سے دستبردار ہو جائے، بلکہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ کسی کے اشتعال انگیز رویے سے برانگیختہ ہونے اور فوری غصہ میں آنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے۔ غیظ و غضب کی صورت میں غصہ پر قابو پانے کا عمل اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں حد درجہ پسندیدہ ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر سے کام لینے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ دوسرے موقع پہ اہل ایمان کا نمایاں وصف بھی یہی بیان کیا گیا کہ جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ عفو درگزر کرنے کا بے حساب اجر۔ ہر چند اس بات کا حق تو ہر شخص کو حاصل ہے، اگر اس پر ظلم اور تعدی کی گئی ہو تو وہ اس ظلم کے بقدر انتقام لے لے، لیکن اعلیٰ رویہ ان لوگوں کا ہے جو درگزر کرتے ہیں اور معاملے کو اصلاح کی راہ سے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے اگرچہ جذبات کی قربانی تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا اجر بہت ہے، جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ باہم اگر اصلاح و تلافی کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق قرار دیتی ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برائی کا بدلہ اس کے بقدر برائی ہے۔ جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح حال کی روش اپنائے تو اس کا یہی اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ عزیمت کا کردار۔ اگرچہ ظلم و تعدی کے بقدر انتقام کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات یہی ہے کہ لوگ صبر و درگزر سے کام لیں، اور یہ کردار بلا شبہ عزیمت کا کردار ہے۔ درگزر کرنے کے لیے صبر کی خصلت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اس راستے میں انسان کو اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑتی ہے، جو نفس انسانی پر بہت شاق گزرتی ہے۔ چنانچہ زیادتی کی صورت میں بدلہ نہ لینا اور معافی کا راستہ اختیار کرنا اور باب عزیمت ہی کا طریقہ امتیاز ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر ہے، جو صبر کرے اور معافی کی راہ اپنائے تو بے شک عزیمت کی راہ یہی ہے۔ مساوی انتقام کی اجازت۔ بدلہ کی خواہش اور انتقام ایک فطری عمل ہے، اور دینداری کا بھی یہی تقاضا نہیں کہ انسان دوسروں کے ہاتھوں پٹتا رہے اور ان سے کوئی انتقام نہ لے۔ اگرچہ انسان کا یہ جائز حق ہے، اگر اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، اس کی حق تلفی کی گئی ہے، اسے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہ بدلہ لے کے اپنے سینے کی آگ کو بجھائے اور عاجزی اور کمزوری کے احساس کو ختم کر سکے۔ اسلام بھی انسان کے اس جائز حق کو تسلیم کرتا ہے اور مظلوم کو بدلے کا حق عطا کرتا ہے، لیکن زیادتی کا بدلہ صرف اس قدر لینے کی اجازت ہے جس قدر زیادتی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جرم اور سزائے جرم میں عدم توازن یا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، لیکن فضیلت بہرحال معاف کر دینے ہی کو حاصل ہے۔
سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے، اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے۔ عفوودرگذر کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ عفوودرگذر کی اہمیت بے شمار احادیث نبوی میں بیان کی گئی ہے۔ چند احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر کوئی برائی کرے تو اس کے پیچھے بھلائی کرو تاکہ اس کی برائی کا اثر زائل ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بنسبت جو بالکل الگ تھلگ پڑا رہے، جسے ناگوانیوں سے کوئی واسطہ نہ ہو، ایسے شخص کو زیادہ اجر و ثواب کا مستحق گردانا ہے جو سماجی زندگی میں فعال کردار ادا کرے، لوگوں کی ناگوانیوں پر صبر کرے اور درگزر سے کام لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی ناگوانیوں پر صبر کرے، اس کا درجہ اس شخص سے زیادہ بڑھا ہوا ہے جو لوگوں کے ساتھ گھلا ملا نہ ہو اور جسے ان کی ناگوانیوں سے واسطہ پڑتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو اسی روش کے اپنانے اور اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور مختلف انداز سے غصہ کو پی جانے، عفو درگزر سے کام لینے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم افعاء عہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔